عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورۃ آل عمران کچھ حصہ وہ بیان ہو گیا. اب جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے ان آیات کا ما سبقہ آیت کے ساتھ ربط، تعلق اور جوڑ وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ حکم اور یہ قانون بیان کیا ہے کہ وہ چیز جس کے ساتھ انسان کی تباہی مقدر بن جاتی ہے وہ ہے کفر کرنا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، اللہ کا جو قانون ہے اس کو نہ ماننا. اور جب انسان کفر کر لے اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنی مال اور اپنی اولاد پر فخر محسوس کرے اور اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھے، ایمان نہ ہو، دنیا کی ساری دولت ہو، ایمان نہ ہو، کثرت اولاد ہو، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. دوسری بات، اگر کسی کو ایمان کے بغیر دولت اور اولاد فائدہ دے سکتا یا ان دونوں چیزوں کے ساتھ وہ فائدہ حاصل کر سکتا تو دنیا میں فرعون کی تباہی نہ ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کدأب آل فرعون، فرعون تباہ ہوا اس لیے کہ وہ منکر ہوا اللہ کے توحید کا، وہ منکر ہوا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا. اس کو اللہ کا پیغمبر اس نے نہیں مانا. وہ براہین، وہ دلائل، وہ معجزات جو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے اپنی نبوت، اپنی رسالت پر صداقت کے لیے، تو فَكَذَّبَ وَأَبَى، فرعون نے ان معجزات کو جھٹلایا اور فرعون نے ان معجزات کا انکار کیا.
وہ براہین، وہ دلائل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے اس نے تکذیب کر دیا۔ دولت اس کے پاس بہت تھی، فوج اس کی اپنی تھی، افرادی قوت زیادہ تھی، خاندان اس کے ساتھ تھا، لیکن جب ایمان نہیں تھا اور اللہ کے پیغمبر کی تابعداری نہیں تھی تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب ان آیات میں اللہ نے کہا ہے اور حکم بیان کیا ہے کہ کافر جو ہیں، جو کفر پہ پکے ہو گئے اور کفر کو انہوں نے مقصد بنا دیا ہے، تو اللہ مؤمنین کو تسلی دیتا ہے کہ ان کو میں مغلوب کروں گا، کمزور کروں گا، اور آپ کو میں ان پہ غالب کروں گا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ دنیا میں کافر بہت ہیں، ان کی طاقت بہت ہے، ان کے پاس دنیا کے وسائل بہت ہیں، مسلمان کمزور ہے، تو یا اللہ ان کو کیسے آپ ان کافروں کو مغلوب کریں گے اور مسلمانوں کو غالب کریں گے؟ تو اللہ نے کہا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کو دیکھو نا، اس کے ساتھ ساری قوت تھی، سب وسائل تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کو ماننے والے جو تھے وہ خود پریشان تھے کہ آگے دریاب ہے اور پیچھے لشکر ہے فرعون کی، تو اللہ نے ان کے لیے کیسے وہ راستے بنا دیے نجات کے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ زیادہ کو کمزور کر لے اور تھوڑوں کو کامیاب کر لے۔ اس کے لیے پھر دوسری آیت میں اللہ نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ بدر میدان دیکھ لو، شہر رمضان تھا، کفار کا لشکر 1000 کی تعداد تھی، 700 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور سب مسلح تھے، اور 313 صحابہ کرام تھے، ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، کچھ اونٹ تھے ان کے پاس، سواریاں بھی ان کے پاس پوری نہیں تھی۔ تو میدان بدر میں اللہ نے تھوڑوں کو کیسا غالب کیا، زیادہ کو کیسا مغلوب کیا۔ اسی طرح مؤمنین کو اس عالم دنیا میں اور اسی طرح اس دنیا میں اللہ ان کافروں کی طاقت کو کمزور کر کے اہل ایمان کو غالب کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کا جو ہے اللہ پر اعتماد کا ہے۔ جب مسلمان اللہ کی دین کا مددگار ہوگا، دین کا مدد کرنا کیسا ہے کہ دین کو سمجھے گا، دین کو پھیلائے گا، دین پر عمل کرے گا، تو یہی اللہ کی دین کی نصرت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پھر نصرت کرے گا، اور یہ وعدہ سورۃ محمد میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ مہربان اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں کفار کے ہاتھوں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ تم کو اللہ مہربان غالب کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہاری قدموں کو اللہ مضبوط کرے گا اس وقت جب کفار آپ کے مقابلے کے لیے آئیں گے، اللہ آپ کی قدموں کو مضبوط کرے گا۔
تو اس کے ساتھ اللہ مؤمنین کو تسلی دیتا ہے۔ قل للذین کفروا، اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر کہہ دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، جس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے، پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، اہل ایمان کو اذیت دیتے ہیں، تو کہہ دو ان کو ستغلبون، جلد تم کمزور کر دیے جاؤ گے، بہت جلد کمزور ہو جاؤ گے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری افرادی قوت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے، جیسا کہ سورۃ سبا میں ہے نا، اہل کفر یہ بات کرتے تھے، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہتے تھے کفار لوگ، مشرک کہتے تھے ہم بہت زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے اور کثرت اولاد کے اعتبار سے، ہماری اولاد بہت ہے، ہمارے مال اور دولت زیادہ ہے، جب اس دنیا میں ہمارے پاس دولت بہت ہے، اولاد کی کثرت ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کامیابی مال دولت میں ہے اور اولاد کی کثرت میں ہے، لیکن اس کا جواب اللہ نے دیا ہے قرآن میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ کاف، مال اور بیٹے، المال والبنون، یہ کثرت مال اور اولاد کا ہونا یہ تو دنیا کا سنگار ہے، یہ تو دنیا کی ایک زینت ہے، یہ میرا بیٹا ہے، 2 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 6، اتنی دولت ہے، یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا۔ اصل جو چیز ہے کامیابی کی تو والباقیات الصالحات، وہ چیزیں ہیں ہاں جی جو مرنے کے بعد تمہیں فائدہ دے۔ علامہ ابو سعود مفسر فرماتے ہیں باقیات الصالحات کیا ہے؟ کل ما ارید بہ وجہ اللہ، ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ کی رضا ملے، من قول وعمل فہو عمل صالح، وہ تمہارا قول ہو یا تمہارا فعل ہو، یعنی زبان کا عمل ہو یا ہاتھ پاؤں کا عمل ہو، جو بھی ہو، مثلا نماز، مثلا روزہ، تلاوت قرآن عظیم، ذکر اللہ، کلمات توحید، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی، یہ چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ کامیاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھو اللہ کے پیغمبر جتنے بھی اس دنیا میں آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کامیاب تھے، سب کامیاب تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں۔ 90 سال یا 120 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، اسی طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ ہاں جی،
تو یہ تو دنیا کی زینت ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی اور 3 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے بچپن میں وفات پا گئے۔ ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام تھا قاسم۔ مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں اگر کامیابی کی ہوتی تو اللہ فرماتے کہ بھئی آپ کی کامیابی کثرت اولاد میں یا آپ لوگوں کی کامیابی کثرت مال میں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اشرف مخلوق ہے، ان کو اس دنیا میں فاقے ان کو ملے۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ام المومنین کہ ہم نے 2 دن متواتر بھرے پیٹ پر کھانا نہیں کھایا۔ متواتر، ایک دن کھاتے تو دوسرے دن نہ، ایک دن ہوتا دوسرے دن نہ، جیسا کہ سورۃ زخرف سورت میں ایک آیت پر علامہ قرطبی نے لکھا ہے، قرطبی نے، لَقَدْ جَاءَ الْأَنْبِيَاءُ فِيهَا كَرَامَةً وَلَقَدْ شَبِعَتْ فِيهَا بُطُونُ الْبَهَائِمِ۔ اس دنیا میں اللہ کے پیغمبروں نے فاقے گزارے، بھوک برداشت کیا۔ اگر جنہوں نے پیٹ بھرے تو وہ حیوان ہیں۔ گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، کیسے بھرے ہوئے پیٹ ہوتے ہیں ان کے، لیکن اللہ کے پیغمبروں نے جو ہے نا فاقے گزارے۔ یہ فاقے گزارنا اس دنیا میں یہ عزت تھی انبیاء کی علیہ السلام۔ تو معنی یہ ہے کہ سب کچھ تھا کافروں کے پاس، تباہ ہوئے، نقصان اٹھایا، وجہ یہ تھی کہ ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، انسان کا تعلق رب کے ساتھ بنتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کی کتاب سے محبت بنتی ہے، رجوع اللہ کا کیا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، دین کی وقار اور عظمت جو ہے وہ دل میں آتی ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے میرے پیغمبر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، سَتُغْلَبُونَ، کمزور کر دیے جاؤ گے تم اس دنیا میں، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہارا انجام جو ہے تو جہنم کی طرف جمع ہونا ہے، جہنم میں آپ کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ چلو یار جنت نہ صحیح جہنم صحیح، تو اللہ فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ جہنم بہت ناکارہ، بہت بری جگہ ہے رہنے کی، مہاد ٹھہرنے کی جگہ، بری جگہ پر آدمی ٹھہرتا ہے؟ نہیں ٹھہرتا ہے، وہ ٹھہر سکتا نہیں ہے۔ اب جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، قرآن عظیم فرماتے ہیں جب مجرمین، کفار، مشرکین جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، چیخ و پکار کریں گے، دوڑیں گے یہاں تک کہ جہنم کے دروازے کے قریب آئیں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب یہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا،
تو اللہ نے ملائک دروازوں پر مقرر کیے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوں گے، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہ ہتھوڑے جو ہیں تو وہ لوہے کے بنے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مجرم کو وہ ہتھوڑا لگے گا، اس میں اتنی طاقت، اتنی زور ہوگی کہ وہ مجرم اتنا دور گرے گا کہ وہاں سے لے کر جہنم کے دروازے تک 70,000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ وہ اسی ارمان اور افسوس میں آئے گا۔ یہ کفر کتنی قبیح ہے، کفر کی قباحت اللہ بیان کر رہا ہے، کفر کا انجام کتنا برا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے وہ بھاگ کر آئے گا اور آئے گا، پھر اس کو جو ہے نا فرشتوں کے ہاتھوں پر جو ضرب دیا جائے گا ہتھوڑے کے ساتھ، تو جا کر جہنم میں اتنا دور گرے گا۔ یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ اس میں سبق ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اور مومن اپنے ذہن میں کفر کی قباحت سوچ لے، کہیں اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نہ آ جائے، اس مسلمان مومن سے جو ہے نا کفر کا صدور نہ ہو جائے۔ اچھا جی، سوال یہ تھا جی اللہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، کہ دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ایک مجرم اپنی زور اور طاقت کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ ہم بہت ہیں، زیادہ ہیں، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیا، او لوگو تمہارے لیے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سمجھنے کے لیے، سبق لینے کے لیے۔ فی فئتین التقطا، وہ دو جماعتیں، ایک جماعتی مؤمنین کی اور ایک جماعتی کافروں کی، جو آمنے سامنے ہوئے بدر کے میدان میں، پشتوں میں کہتے ڈلا، ہاں جی، پارٹی، ایک پارٹی تھی ابو جہل کی جو کفر پہ اڑے تھے، اور ایک جماعتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بے سر و سامان، روزے کی حالت میں، بغیر اسباب دنیاوی کے، وہ آئے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے کیسا زیادہ جو تھے ان کو کمزور کر دیا، تھوڑوں کو میں نے کیسے غالب کر دیا۔ 8 تلواریں تھیں، مقابلے میں 1000 لوگ ہیں، 70 مارے گئے اور 70 جو ہیں وہ قیدی بن گئے۔ تو طاقت تو ان کے پاس بھی تھی، پھر ابو جہل کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا ابلیس شیطان۔ قرآن عظیم نے وہ نقشہ بھی بیان کیا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، ابلیس آیا
اور ابو جال کے ہاتھ میں ہاتھ کو ڈالا، یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جا رہا ہے کہ بھئی تھوڑے ہیں، اس طرح کرو، ختم کرو ان کو، آپ کے دشمن نے، آپ کی سلطنت، آپ کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل بھی بہت کود کود کے آ رہا ہے، ہاں؟ اور کیوں کہ بھئی میرے ساتھ اتحاد کیا ہے، ہاں؟ اس نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ جب آئے، جب اللہ نے ملائک ان کو بھیجے حاجی مومنین کی مدد کے لیے۔ اب یہاں ایک نقطہ یاد رکھو، میرے شیخ والد مرحوم رحمت اللہ علیہ، وہ جب بات کرتے تو بات کے اندر ایسی بات کو نہ چھوڑتے جو فائدے کی ہوتی۔ مثلا ہر میدان میں، ہر غزوہ میں، ہر جہاد میں اللہ کے طرف سے ملائک آئے، لیکن صرف انہوں نے جنگ جو کی وہ فقط بدر میں کی ہے، بدر کے علاوہ انہوں نے جنگ نہیں کی۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں ہم بدر میں دیکھتے آواز آتی اقبل خیزوم، اقبل خیزوم، یہ گھوڑے کا نام تھا جس پر جبریل سوار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تو اچانک کسی کا سر گر جاتا، اس کو مارنے والا جبریل تھا۔ اللہ کی مدد پھر ایسی ہوتی ہے، اللہ۔ تو ابو جال کے ابو ابلیس نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے اور کتنی بڑی بڑی بھڑکے مار رہا ہے، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہم جیتیں گے، وہ جی آؤ جیتیں گے، وہی جیت ہماری ہوئی، جیت تو اس کی ہے جس کو اللہ جتائے۔ اپنی مال، اپنی کثرت پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن میں آیاتوں کو اس وقت ڈھونڈتے ہیں جب ہماری ضرورت آتی ہے۔ جب ووٹنگ کا زمانہ آتا ہے نا تو پھر نصر من اللہ و فتح قریب، پھر دیواروں پر یہ بہت بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے اشتہاروں پر، اور جب تقریر کرتے نا نصر من اللہ و فتح قریب، اب اس میں کافر کون ہے؟ کچھ تو سوچو نا۔ ہاں پھر اسی طرح اور کوئی ضرورت پڑے تو اس کے لیے جی نا یار جی میں کوٹھی بنائی، کوئی جی آیت ہے قرآن میں، ہاں ھذا من فضل ربی۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہت سونا گھر بنائے تھے وچ فبئی آلاء ربکما تکذبان بھی لکھا ہے وہی، ہاں تو فبئی آلاء ربکما تکذبان اپنا مکان بیچنا ہے، ہاں پورا قرآن ہو گھر میں، اس کو پڑھا جائے، وہ بہتر ہے کہ نہ ایک آیت کو لکھا جائے۔ ہاں شیخ والد مرحوم رحمت اللہ علیہ بہت قیمتی باتیں کرتے تھے۔ ایک دوست ان کے پاس آیا، کہا کہ میں نے نیا مکان بنایا ہے تو اگر کچھ ساتھی میرے ساتھ آپ بھیج دیں، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں برکت کے لیے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں تو بھیج دوں گا لیکن ایک شرط پر، ادھر لکھ کر دو کہ میں مرنے تک اس گھر میں نہ ٹی وی لگاؤں گا نہ گانا لگاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گھر بن گیا، بس بچوں کو بٹھاؤ، سپارے تقسیم کرو، بریانی کھلاؤ اور پھر شام کو انڈیا کی فلمیں لگاؤ۔ یہ تو ایمان کا تقاضا نہیں ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم قرآن عظیم کو پھر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کوئی آیت ڈھونڈی جائے تاکہ میں اس کو آگے جو ہے نا پڑھوں اپنے مفاد کے لیے، مقابلے کے لیے۔ نہ، قرآن عظیم جو ہے
یہ سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بیان کیا کہ ابلیس نے ابو جہل کو جو ہے نا تیار کیا، وہ روانہ ہے جی بدر کو۔ جب اس نے ملائک دیکھے نا فرشتے، تو ابلیس نے کہا انی ارا ما لا ترون۔ میدان قریب ہوگا تو وہ ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ وہ ابو جہل نے کہا کی کرنا ہے بھائی، تم میرا ہاتھ چھوڑنا اللہ کہ تم روانہ کی دئی فیصلے نہ میں وقت آ گیا تو نسل ہے۔ وہ انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اللہ پوری بات بھی نہیں کرتا ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم کو نظر نہیں آتا۔ اچھا، جو آپ کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن آپ تو میرے ساتھ ہی ہیں۔ وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ادھر ایک بات بتاؤں نا، شیطان تو آپ کو پتہ ہے نا کیسا ہے، اس کے کوئی کام کوئی بات اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات اس نے کتنی اچھی کی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اگر ایک برا آدمی ایک بات صحیح کہہ دے، اس ایک بات کی وجہ سے سارا ریکارڈ اس کا صحیح نہیں ہوتا۔ اب سمجھئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ زبان پر اعتماد نہیں ہے، عمل پر اعتماد ہے۔ زبان پہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، جو کام کر رہا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو یہ صحابہ مؤمنین کا دشمن نہ ہوتا، اللہ کا نافرمان نہ ہوتا۔ اور یہ بھی اس کو پتا ہے کہ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ ضدی تھا، ضدی۔ بعض اوقات کسی کو آپ کہو نا کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ نقصان، کوئی مر ویسا بارے چھوڑنا نہیں ہے، مر سباری کرسا۔ شیطان کو پتا ہے کہ بھئی میرا انجام جہنم ہے، دنیا میں مجھ پر لعنت ہی لعنت ہے، اللہ نے مجھ کو اپنی رحمتوں سے نکالا ہے۔ لیکن ضد اور حسد اور عناد ایسی بری چیز ہے کہ وہ جب آدمی کے ہاتھ میں آ جائے سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن اچھائی کی طرف وہ نہیں آتا۔ جب ابلیس نے ہاتھ نکالا اس کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان خناس ہے، اس کا کام ہے وسوسہ ڈالتا ہے مسلمان کو، یعنی گمراہی کی طرف بلاتا ہے، پھر اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ بزدل ہے، بزدل، ہاں، ڈرپوک کے سامنے نہیں آتا۔ جس طرح کہ دنیا میں ایک انسان کوئی کچا کام کر لے، کچی بات کر لے، جب اس کو سامنے کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ پھر سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح یہ شیطان ہے، خناس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسا ابو جہل کو بدر تک لے آیا، وہاں پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا بلکہ آپ کو گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ رعد میں ہے نا، ابراہیم میں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ یہ شیطان تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے، پھر ان وعدوں کو خلاف کرتا ہے، ان وعدوں کا خلاف کرتا ہے۔ اس کے اندر وعدے پورے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے،
اتنا دھوکہ باز ہے، پھر تم ایسے دھوکہ باز کو دوست بناتے ہو۔ تو یہ اللہ نے نمونہ بیان کیا ہے کہ یہ بدر کا جو میدان تھا تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی تو وہ بہت کم تھی، وسائل اور اسباب بھی کم تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی حاجی جو لڑنے والی تھی اللہ کے راہ میں۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ حاجی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ بلند ہو جائے، دین کی حقانیت جو ہے لوگوں کو ظاہر ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کے دربار میں دعا مانگنے لگے اور کہا کہ یا اللہ اس جماعت کو، ہاں جی، یہ جو افراد میرے ساتھ آئے مومنین صحابہ، اللہ ان کی نصرت فرما۔ اگر روئے زمین سے یہ ختم ہو گئے، زمین پر پھر اللہ کا نام لینے والا کون ہوگا؟ یہ دین کے بانی ہے صحابہ، اللہ دین کے بانی ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی۔ حال یہ ہے شاگرد ہیں پیغمبر کے، امتی ہیں پیغمبر کے، لیکن کئی مقامات پر بار بار پیغمبر دعائیں مانگ رہا ہے، ان کا احترام کر رہا ہے۔ آج جو صحابہ کرام کی احترام اور عزت نہیں کرتا تو وہ اپنی نبی کا نہیں ماننے والا۔ اتنی دعائیں کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی السلام رو رو کر مانگ رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق آئے، ان کو ترس آیا کہ اللہ کے پیغمبر بس کر جو تو نے مانگا ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ ہاں جی، پھر میدان گئے، اللہ 70 قیدی ہاتھ میں آئے، 70 کو جو مار ڈالا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہاں جی، وہ جو بڑا لیڈر تھا وہ بھی چلا گیا، وہ دوسرا لیڈر میدان سے بھاگ گیا، ابلیس وہ بھاگ گیا۔ ابو جہل کو اللہ نے سزا دی، 2 بھائی تھے چھوٹے چھوٹے، وہ گئے اور ابو جہل پر انہوں نے حملہ کیا۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی سا ہے تو جا کر جو باقی کام تھا وہ انہوں نے کر دیا، کام تام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ سبق ہم کو دیا، بھئی دیکھو کہ ستغلبون، میں کافروں کو کمزور کروں گا جیسا کہ میں نے ان کو بدر میں کمزور کیا۔ اب دیکھو وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، وہ جو دوسری جماعتی پارٹی تھی ابو جہل والی، وہ تو اللہ کے توحید کے منکر تھے، کافر تھے۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اللہ نے ان مؤمنین کو کافروں کے آنکھوں میں دگنا کر دیا۔ یہ کتنا بڑا امداد ہے اللہ کی۔ ہاں کبھی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے ایک چیز 2 نظر آتی ہے، اس طرح کہتے ہیں نا مجھے 2 نظر آتی ہے، تو یہ تو کافروں کو 2 نظر آتی ہے۔ ہاں یہ تو اللہ کریم ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ اللہ، اس میں کتنی بڑی تسلی ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، لیکن اگر قرآن کے اوراق کو دیکھو تو صحابہ کا کتنا پکا ایمان تھا۔ اللہ نے ان کو کیسے ثابت قدمی دی ہے، اور محبت اللہ کی ان کے ساتھ دیکھو کہ آپ میرے دین کی بلندی کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو عزت دار بناؤں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کو غلبہ دوں گا۔
اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ گئی تو سب کچھ اس کے پاس آ گیا۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو سب کچھ بیکار، جو ہے تو وہ سب کچھ ہے بیکار۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، اکثر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دس میں کہا کرتے تھے، ایک شخص تھا، وہ بازار جا رہا تھا، منڈی، گدا خریدنے کے لیے۔ تو جب جا رہا تھا تو راستے میں اس کو کوئی دوست ملا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا منڈی جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بھئی ایک گدا خرید رہا ہوں سامان لانے جانے کے لیے۔ اس نے کہا اچھا انشاءاللہ تو کہہ دو نا۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میرے جیب میں ہیں اور گدا منڈی میں، اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو وہی تھا صحیح نا۔ جب وہ منڈی پہنچ گیا نا تو اس کا یہ جیب کسی نے کاٹ دیا۔ اس کا سودا چل رہا تھا، بات جاری تھی، سودا ہو گیا۔ جب اس نے ہاتھ ڈالا تو وہ باہر نکل گیا، پیسے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا انشاءاللہ جیب تو کس نے کاٹ دیا، ہاں، اور انشاءاللہ پھر دوسری منڈی کو آؤں گا، پھر انشاءاللہ گدا خریدوں گا اور انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ تو موقع پہ اس نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور جب کام پھر انشاءاللہ، سمجھے نا؟ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے اسباب پر اعتماد نہ کرے، وسائل پر، بلکہ اللہ پر، ٹھیک ہے، اسباب کو استعمال کرے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا کس چیز پر آ گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی میرے پاس سواری ہے۔ کہاں ہے سواری؟ جی بس باہر میں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ نہ جاؤ اپنی سواری کو جو ہے نا باندھ لو، پھر کہو کہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ سمجھے نا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی درخت کے ساتھ یا کسی اور ایسی چیز ہو اس کے ساتھ اس کو باندھ لو، پھر اللہ کے حوالے کرو۔ مطلب یہ کہ کہیں گھر سے جاؤ تو یہ نہیں ہے کہ بس دروازے کھلے چھوڑ دو بس اللہ کے حوالے، نہ، تالا لگا دو، دروازہ بند کر دو، پھر اللہ کے سپرد کر دو۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ ترک اسباب بھی زندیقیت ہے، اور اعتماد اسباب پر یہ بھی زندیقیت ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ۔ جواب ہے جی اللہ آپ نے ان کافروں کے مقابلے میں مؤمنین کی مدد کیوں کی؟ اللہ فرماتے میری اپنی مرضی، تم کون ہو پوچھنے والے؟ وہی ایسا کیوں دیتا، ایسا کیوں نہیں دیتا، کسی تیرے کی کمی؟ ہاں، یہ تو میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ ایسا اتنا کیوں سونا بنائے؟ تو کون ہے یہ گلا کرنا ہے؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ کریم مدد فرماتا ہے، تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہے، جس کو چاہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، وہ پوچھنے والا ہے۔ ایک مسئلہ ہے یہ بڑا مشکل، لیکن میں اس کا کچھ حصہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ اہل علم طلباء کا ہے کہ اللہ کے نام پر قسم لی جا سکتی ہے، مخلوق کے نام پر قسم نہیں لی جائے گی۔ تو اب قرآن کریم میں یاسین والقرآن الحکیم، ہاں جی، اللہ نے پھر قرآن پر قسم کیوں اٹھائی؟ تو اس کے بہت زبردست جواب ہیں، وہ تو مشکل ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ وآلہ صاحب فرمایا کرتے تھے
قانون بنانے والا اللہ ہے، اس نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے، وہ خود قانون سے مستثنا ہے، وہ خود قانون سے مستثنا ہے، قانون ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ پاک یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ پاک نصرت کرتا ہے، امداد کرتا ہے جس کی طرف اللہ کا ارادہ ہو جائے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس مدد کرنے میں اللہ کی طرف سے لعبرۃ بہت بڑا سبق ہے، عبرت بڑی نصیحت ہے، بڑی واز ہے، لیکن لینے والا کون ہے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جو عقل مند ہے، جو دانا ہے، مانا جن کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کامیابی اور نجات۔ ہاں جی، غالب ہونا اپنی طاقت، اپنی کمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی امداد سے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پھر بس کرتے ہیں، کیونکہ آگے مسئلہ ذرا لمبا ہے۔ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے نا، ایک دن ایسا ہوا کہ عرب میں مشہور ایک پہلوان تھا، روکانہ، حدیث میں آتا ہے روکانہ، وہ ایک پہلوان تھا۔ وہ پہلوان جو تھا نا، تو وہ اس نے ورلڈ جیتا تھا، ورلڈ، یعنی اس کو کسی نے ہرایا نہیں تھا، سمجھ گئے، ہیرو تھا، ہیرو۔ تو ایک دن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو میرے ساتھ ذرا مقابلہ کر، کشتی کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار یہ کشتی کرنا بھی کوئی کام ہے، لیکن پھر دین کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، سچی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے پھر کرنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یار کچھ اور کوئی بات کر، کہتا ہے نہیں، اگر تو سچا نبی ہے تو اگر تو نے مجھے گرایا تو پھر آپ سچے ہیں، اگر میں نے تمہیں گرایا تو پھر آپ جھوٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر یہ چیز اس کو ایمان کی طرف لے آئے تو چلو اللہ کے دین کے لیے کشتی بھی کر لیتے۔ ویسا کہا آؤ، جاؤ سامنے آؤ۔ جب آئے تو نبی علیہ السلام نے اس کو گرایا، تو اس نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جس طرح آج کل دندالی ہو گئی، کب جس طرح یہ دندالی ہوئی، آپ نے جی میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلو پھر آؤ۔ جب پھر آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکانہ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اس طرح اور کہا بتاؤ دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، دین کی واز، تبلیغ، بیان، ہر قسم کے مشکلات آتے ہیں، ان پر اس کو برداشت کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کرنا، یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ سب سبق ہمارے لیے اللہ نے بیان کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے جی، ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو اس مہینے کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مدرسے کو، اس مسجد کو اللہ کریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے۔ یہ دینی سلسلہ جو یہاں شروع ہے، اس میں اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ درس قرآن ہے، یہ ہمارے محترم مولانا قاری عبدالرشید صاحب کا
ایک اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھ کر میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے مرتے دم تک۔ یہ سلسلہ آگے اللہ کریم جاری رکھے، اس میں اللہ مزید ترقی و برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس مدرسے کے جو مشکلات ہیں اس کو دور فرمائے، اور اس کی جو رکاوٹ ہیں اللہ وہ دور فرمائے۔ جو ضروریات ہیں اللہ کریم اپنی خاص امداد کے ساتھ اس کو کامل تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ کریم ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب سے اللہ کریم راضی ہو جائے۔ جو ساتھی علماء کرام دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، اللہ کی کتاب کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں، یہی کتاب اللہ ہمارے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور اس طرح ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جو بیمار ہیں سب کو اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا فرمائے جی ہمارے بہترین جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے عالم حضرت مولانا علامہ احمد شعیب صاحب، اللہ کریم ان کی مشکلات دور فرمائے۔ بہترین واعظ، بہترین مبلغ، بہترین داعی ہیں توحید و سنت کے، اور اللہ کریم ان سے وہ رکاوٹیں دور فرمائے تاکہ قرآن اور سنت وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کریم سارے علماء کرام، علماء حق جتنے بھی ہیں، ان سب کی حفاظت اور مدد فرمائے۔